بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو ایزی میتھڈ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سیکھ پائیں گے کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس ٹینس کو بنایا کیسے جاتا ہے، اس کی ریکگنیشن یعنی اس کی پہچان کون سی ہے، اور اس ٹینس میں ہیلپنگ وربس کون سے یوز ہوتے ہیں اور کس سبجیکٹ کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھ پائیں گے کہ ان کو ہم نیگیٹو میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور انٹروگیٹو میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایگزامپلس بھی ہوں گی۔ آپ سے ایک چھوٹا سا کوئز ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، اور ساتھ میں آپ کو چھوٹا سا ایک ٹاسک بھی دیا جائے گا جو آپ نے کرنا ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلیں کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک ہمارا علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائڈ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہے، اسے پریس کر دیں، ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ سب سے پہلے ہے ٹرائی ٹو تھنک، یعنی کہ آپ نے وہ چیزیں کیپ ان مائنڈ رکھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ جو چیزیں ہم نے اس ٹینس میں لازمی سیکھنی ہے۔ نمبر 1 ہے وچ ہیلپنگ وربز وی یوز ان فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہم کون سے ہیلپنگ وربز یوز کرتے ہیں۔ ہاؤ وی میک دیم نیگیٹو، کہ اگر کوئی سینٹینس فیوچر پرفیکٹ کیا ہے تو اسے نیگیٹو میں ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ اینڈ ہاؤ وی میک دیم انٹروگیٹو، اور ہم جو ہے اگر کسی سے کچھ پوچھنا ہو فیوچر میں تو ہم تب سینٹینس میں کیا تبدیلی لاتے ہیں، کیا چینج لاتے ہیں اور اس کو انٹروگیٹو بنا لیتے ہیں۔ اینڈ وچ ہیلپنگ ورب وی ول یوز وتھ سنگولر سبجیکٹ اینڈ وچ ہیلپنگ ورب وی ول یوز وتھ پلورل سبجیکٹ۔ یہ اسٹوڈنٹس نارملی ایسے ہوتا ہے کہ ٹینس میں دو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، ایک سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہو جاتا ہے اور دوسرا پلورل سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹینس میں سناریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہاں آپ آئی اینڈ وی کے ساتھ شیل یوز کر سکتے ہیں، اور باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہوں گے چاہے وہ سنگولر ہیں چاہے وہ پلورل ہیں تو ان کے ساتھ ول ہی آتا ہے، شیل ہیو اینڈ ول ہیو ہے، اس میں دو ہیلپنگ ورب ہیں۔ تو آئی اینڈ وی جو آپ کا ہیلپنگ ورب ہوگا اس کے ساتھ شیل ہیو، اینڈ آپ کا اس کے علاوہ جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس کے ساتھ ول ہیو آپ یوز کرتے ہیں۔ یہ آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہاں بائی مسٹیک فیوچر کنٹینیوس لکھا ہے، اصل میں یہ فیوچر پرفیکٹ ہی ہے۔ This tense is used to indicate the completion of an action by a certain future time، یعنی کہ دو چیزیں کیپ ان مائنڈ ہمیں مست رکھنی پڑیں گی۔ نمبر 1 completion of an action، کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، جیسے آپ کھانا کھا چکے ہوں گے، آپ سو چکے ہوں گے، آپ باہر جا چکے ہوں گے۔ کمپلیشن آف ورک، وہ کام آپ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں گا، نہیں، کھانا کھا چکا ہوں گا۔ سو رہا ہوں گا نہیں، بلکہ سو چکا ہوں گا۔ کھیل رہا ہوں گا نہیں، بلکہ کھیل چکا ہوں گا۔ پڑھ رہا ہوں گا، ایسے بھی نہیں ہے بلکہ پڑھ چکا ہوں گا۔ ایک تو کمپلیشن آف ایکشن ہے، اور سیکنڈ وہ کام فیوچر ٹائم میں ہو، ساتھ میں فیوچر ٹائم بھی انڈیکیٹ ہو، جیسے آپ کسی سے کہیں کہ کل آپ جب آئیں گے تو میں کھانا کھا چکا ہوں گا۔ کھانا کھا رہا ہوں گا نہیں، بلکہ کھانا کھا چکا ہوں گا۔ یہاں کچھ ایگزامپلز ہیں، سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ I shall have finished the work by next day، کل یعنی اگلے دن تک میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا۔ You will have studied English tenses، آپ انگلش ٹینسز پڑھ چکے ہوں گے۔ He will have arrived، اور وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اب ہم نے سیکھنا ہے فارمیشن، یعنی یہ ٹینس بنتا کیسے ہے۔ I shall have finished the work by next day، یہ ہم نے ایک ایگزامپل پڑھی تھی یہاں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے I یہاں پر آپ کا سبجیکٹ ہے، shall have ہیلپنگ ورب ہے، finished تھرڈ فارم آف ورب ہے، اینڈ ریمیننگ پارٹ کو ہم آبجیکٹ میں کنسیڈر کر لیتے ہیں۔
تو بیسک ہم نے اس کے چار، آپ کی آسانی کے لیے اس کے چار حصے بنائے ہیں: سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب اینڈ آبجیکٹ۔ یہاں یہ جو ایزی ایک ہم نے اس کو چار پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ سٹارٹ میں ہمیشہ سبجیکٹ ہے، آئی ہو گیا، وی ہو گیا، یو ہو گیا، کوئی بھی چاہے سنگولر ہے چاہے پلورل ہے، سٹارٹ میں سبجیکٹ آ گیا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب، پھر تھرڈ فارم آف ورب، کیونکہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہمیشہ تھرڈ فارم آف ورب یوز ہوتی ہے، اور ریمیننگ پارٹ کو ہم نے آبجیکٹ یہاں پر کنسیڈر کر لیا ہے۔ یہ تھی اس کی فارمیشن، اور اب ہے اس کی پہچان، ریکگنیشن، یعنی کوئی بھی اگر جملہ لکھا ہوگا، سینٹنس لکھا ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ہی ہے؟ تو اس میں یا تو شیل ہیو یوز ہوا ہوگا سینٹنس کے اندر، یا پھر ول ہیو یوز ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر ٹائم انڈیکیٹ ہوا ہوگا۔ کوئی بھی کام جو ہے وہ فیوچر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہوگا۔ نمبر 4 ہے کمپلیشن آف ورک، اور کام کوئی بھی کام اس میں شو کیا جا رہا ہو، وہ اس کی کمپلیشن لازمی ہے کہ وہ کام اس وقت کنٹینیوٹی ہم اس میں شو نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے یہ شو کرنا ہے۔ اور ہمیشہ تھرڈ فارم آف ورب یوز ہوگی۔ یہ 5 اس کی ایسی اس کی خاص باتیں ہیں جن سے ہمیں اس ٹینس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہاؤ ٹو یوز ہیلپنگ وربس، ایک یہ کویسچن بھی ہے، آتا ہے ہمارے ذہن میں، رائٹ سائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ہاؤ ٹو یوز ہیلپنگ وربس، اس ٹینس میں ہم ہیلپنگ ورب کیسے یوز کریں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، موسٹلی آئی اینڈ وی کے ساتھ ہم شیل ہیو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی آئی اینڈ وی کے علاوہ جو بھی آپ کا سبجیکٹ آئے گا ان تمام کے ساتھ ول ہیو یوز ہوگا۔ ان سم کیسز آئی اور وی کے ساتھ بھی ول یوز ہو جاتا ہے، ول ہیو، لیکن ہم آئی اینڈ وی کے ساتھ شیل ہیو یوز کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو میک نیگیٹیو سینٹینسز، کے ہم نے نیگیٹیو اس کو کیسے بنانا ہے؟ بہت ہی ایزی ہے نیگیٹیو بنانا، کیونکہ ہم نے پریویس ٹینسز میں بھی سیکھا تھا کہ ہیلپنگ ورب کے بعد ہم ناٹ لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے، وی یوز ناٹ آفٹر شیل ول ٹو میک سینٹینس نیگیٹیو۔ سینٹینس کو نیگیٹیو بنانے کے لیے ہمیشہ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ یہاں پر تو ہیلپنگ ورب 2 ورڈز پر کنسسٹ کر رہا ہے، ول ہیو، شیل ہیو، تو ہم یہاں مڈ میں ناٹ لگاتے ہیں۔ یہاں رائٹ سائڈ پر آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہوگی، ہی ول ہیو ٹیکن لنچ ان دی نون۔ تو آپ جب نیگیٹیو بنائیں گے تو ول کے بعد ناٹ آئے گا، ہی ول ناٹ ہیو ٹیکن لنچ ان دی نون۔ ہاؤ ٹو میک انٹروگیٹو سینٹینسز، سینٹینسز کو انٹروگیٹو کیسے بنانا ہے؟ بہت ایزی ہے۔ ہمیشہ ہم اس سے پریویس ٹینسز میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو سٹارٹ میں لے آتے ہیں، سینٹینس کے بالکل شروع میں لے آتے ہیں۔ وی برنگ شیل ول ان دی اسٹارٹ آف سینٹینس اینڈ پٹ کویسچن مارک ایٹ دی اینڈ۔ اچھا جی، کیسے؟ رائٹ سائڈ پر اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں، ہی ول ہیو ٹیکن لنچ ان دی نون، آپ یہاں پر ول جو ہے یہ سٹارٹ میں آ جائے گا، ول ہی ہیو ٹیکن لنچ ان دی نون، اور آخر میں کویسچن مارک بھی لگا دیں گے۔ یہاں میں دیکھ رہا تھا لیفٹ سائڈ پہ سمپل فیوچر کنٹینیوس لکھا ہے، یہ بھی مسٹیک ہے، یہاں پر ہونا چاہیے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، کیونکہ آج ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پر۔ اب ہیں یہاں پر کچھ ایگزامپلز اور آپ نے انہیں سولو کرنا ہے۔ میں نے تو ایگزامپلز لکھ دی ہیں، آپ نے ان کو نیگیٹیو اور انٹروگیٹو میں کنورٹ کرنا ہے۔ ایک نمبر 1 ایگزامپل میں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہوں، بلکہ آپ نے ان تمام کو کمنٹ کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آپ نے انہیں سولو کرنا ہے، ساتھ اپنا نام لکھ دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اسٹوڈنٹ نے کر لیا ہے یہ کام۔ آئی شیل، جب نیگیٹیو بنائیں گے تو ایسے لکھیں گے، آئی شیل ناٹ، شیل یا ول کے بعد ناٹ ہم نے لگانا ہوتا ہے، آئی شیل ناٹ ہیو فنش دس بک۔ نمبر 2 میں یو ول کے بعد کیا آئے گا؟ گڈ، ناٹ آ جائے گا، یو ول ناٹ ہیو اسٹڈیڈ دی
English tenses. اور نمبر 3 جو ہے she will not have cooked dinner. اور نمبر 4 میں he will not have arrived. نیکسٹ ہے we shall not have met Julie. It will not have stopped raining. Rained. And next ہے they will not have left Japan. اور اب جو ہے انٹروگیٹو میں جب ہم اسے کنورٹ کریں گے تو کیا کریں گے، شیل اینڈ ول کو اسٹارٹ میں لے آئیں گے. شیل آئی ہیو فنش دس بک. نمبر 2 دیکھیں، ول کو اسٹارٹ میں لے آنا ہے. ول یو ہیو اسٹڈیڈ دی انگلش ٹینسز. اور نیکسٹ ہے ول شی ہیو کوکڈ ڈنر. نمبر 4 ہے ول ہی ہیو ارائیوڈ. نمبر 5 ہے شیل وی ہیو میٹ جولی. نمبر نیکسٹ ہے ول اٹ ہیو اسٹاپ ریئننگ. اینڈ نیکسٹ ہے ول دے ہیو لیفٹ جاپان. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں. ایگزامپل سمپل تو یہ لکھی ہوئی ہیں، آپ نے نیچے کمنٹ میں انہیں نیگیٹو فارم میں بھی لکھنا ہے یعنی نوٹ لگا کر، اور انٹیگریٹو فارم میں بھی لکھنا ہے. نیکسٹ کیا ہے، کوئز سیشن ہے. ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے علی ول ہیو ریڈ بک. اب جو ہے جس کے all 8 آنسرز کریکٹ ہوں گے وہ ونر ہوگا. علی رائٹ سائڈ پر دیکھیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بتا سکتے ہیں علی یہاں پر کیا ہے؟ یس، علی یہاں پر سبجیکٹ ہے. نیکسٹ ہے ول ہیو. ول ہیو کیا چیز ہے یہاں پر؟ یس، یہ ہے ہیلپنگ ورب. ویری گڈ. ریڈ. نمبر 3 ریڈ یہ ہے. یس، یہ ہے آپ کی تھرڈ فارم آف ورب. اسپیلنگ اس کے سیم ہوتے ہیں. اب ریڈ بھی اسے ہی پڑھتے ہیں فرسٹ فارم میں، اور لیکن جب تھرڈ فارم ہے اسپیلنگ سیم ایسے ہی لکھے جاتے ہیں لیکن اس کو ریڈ پڑھتے ہیں. اور نیچے بک. بک کیا ہے جی؟ یس، یہ آبجیکٹ ہے. سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب، آبجیکٹ. یہ ترتیب تھی. نیچے ول ہیو اینڈ شیل ہیو ہیں. ول ہیو کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ ہاں جی، یس ویری گڈ. آئی اینڈ وی کے ساتھ ہم آئی اینڈ وی کے ساتھ نہیں، ول ہیو جو ہے یہ جتنے بھی آپ کی آئی اینڈ وی کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ ول ہیو یوز ہوتا ہے. شیل ہیو جو ہے ہم آئی اینڈ وی کے ساتھ شیل ہیو یوز کر سکتے ہیں. تھرڈ فارم بنانی ہے. نیچے واک، واکڈ. گڈ. سلیپ، سلیپ کی سلیپٹ. جی ڈی اسٹوڈنٹس، جن کے all 8/8 آنسرز درست ہیں وہ ہیں آج کے کوئز ٹیسٹ کے ونر. تو ڈی اسٹوڈنٹس، ہوم ورک کیا ہے؟ لسن دس لیکچر 3 times. آپ نے 3 مرتبہ اس لیکچر کو سننا ہے اچھے طریقے سے. اینڈ میک ٹینس اینڈ ٹینسز آف فیوچر پرفیکٹ ٹینس. اور پھر فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے آپ نے 10 جملے بنانے ہیں اس طرح جیسے یہاں پر ابھی مین اسکرین میں آپ کو ایگزامپل والے نظر آ رہے ہیں. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر سینٹینس کو آپ نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں بھی کنورٹ کریں. یہ کام آپ اپنی کاپی کے اوپر کریں گے. تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا. اس کی گھر میں خوب پریکٹس کیجیے. پھر اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.